بطور مسلمان مجھے میرا مذہب یہ حکم دیتا ہے، اگر میں حکمران ہوں، کہ میں فحاشی کے اور اس طریقے کے جو میرے مذہب میں فوج چیز ہے، جس طریقے سے یہ ہم جنس پرستی ہے، اس کو اور اس طرح کے ماحول کو روکوں، یا میرے مذہب کے نزدیک ایک پاکیزگی کا ایک خاص معیار ہے، تو میں ایسے ماحول کو فروغ دینے پر پابندی لگاؤں جس سے ان احکامات کو وائلیٹ ایک شہری کر سکتا ہے، تو یہ تو وہ کرے گا اور اس کا حکم دے گا۔ تو یہ جو آپ سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں، یا مطلب کہ جس پیٹرن کی بات کر رہے ہیں، اس کے خلاف نہیں ہوگا، استبداد نہیں ہوگا۔ میں تو خیر سیکولرزم کا لفظ نہیں استعمال کیا، میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو حق قانون سازی ہے اس میں یہ بات تو مسلم ہے نا کہ اکثریت کی بنیاد پر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ آپ کو مذہبی لحاظ سے بھی جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کھڑے ہوں گے۔ میں نے بہت بحث کر کے اس میں یہ بتایا ہے کہ معروف کا مطلب کیا ہے۔ معروف کا مطلب مذہبی احکام نہیں ہوتے، معروف کا مطلب ہے وہ مسلمہ اخلاقی اصول جن کو آپ بھی مانتے ہیں، جن کو میں بھی مانتا ہوں۔ معروف کا مطلب الذی عرف، یعنی انسانوں کے درمیان ایک چیز جانی پہچانی ہے۔ آپ ملاوٹ پر پابندی لگائیں گے نا، یا یہ کہیں گے کہ یہ اس کی آزادی ہے، ایسے ہی کریں گے نا۔ آپ بددیانتی، دھوکہ دہی، ان سب چیزوں کو روکیں گے تو اصل میں آپ اسی اصول پر جو قانون کی بنیاد ہے قانون سازی کریں گے۔ اس میں بحث ہوگی تو آپ کو پارلیمنٹ میں یہ بتانا پڑے گا کہ ایک مرد اور مرد کے مابین اگر تعلق قائم کیا جائے تو اس کے نتیجے میں حق تلفی کس کی ہوتی ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا کیا پہلو پیدا ہوتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ پارلیمنٹ کی بحث میں آپ اکثریت کو قائل کر لیتے ہیں تو جس طرح آپ ملاوٹ کے خلاف قانون بناتے ہیں اسی طرح اس کے خلاف قانون لیکن یہ بنیاد نہیں ہوگی کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام نہیں کرنا اس لیے میں اس پر پابندی لگا دوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی جگہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر جا کے چیزیں مسلط کریں۔ آپ کو جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تو پہلے آپ معروف اور منکر کا مطلب سمجھیں۔ مذہبی لوگوں نے کیا ہے، انہوں نے منکر کا مطلب ہے وہ تمام نواہی جو دین میں ہیں، اور معروف کا مطلب ہے تمام اوامر جو دین میں ہیں۔ یہ قرآن نے اوامر اور نواہی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ مذہبی احکام کے لیے اوامر اور نواہی کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ یہ وہ بنیاد فراہم کی ہے جو انسانوں کے مابین رابطے کا ذریعہ بنتی ہے، یہ اخلاقی بنیاد ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے درمیان عالمگیر اخلاقیات میں جو چیزیں مانی ہوئی ہیں کہ بھلائی کی ہیں وہ معروف ہیں، اور مانی ہوئی ہیں کہ برائی کی ہیں وہ منکر ہیں۔ اس میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ عالمگیر اخلاقیات کی تعبیر میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو پارلیمنٹ میں زیر بحث آ جائے گا، اکثریت جس کی تائید کرے گی وہ قانون بن جائے گا، مجھے حق حاصل ہوگا کہ میں اس پہ تنقید کروں اور بدلوانے کی کوشش کرتا رہوں۔ باقی معاملات میں بھی یہی کرتے ہیں۔ آپ کے بیان کردہ نقطہ نظر میں اور لبرل ڈیموکریسی میں کیا فرق ہے؟ مجھے تو پیورلی سیم یہ فرق متعین کرنا آپ کا کام ہے، میں تو اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں۔ یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے نزدیک آپ فیصلہ کیجئے نا اس بات کا، کیا آپ کسی خطہ ارض کے حاکم ہیں؟ آپ سے میری مراد اسلام کو ماننے والا، مسیحیت کو ماننے والا حاکم ہے آپ۔ یہ اصول باطل قرار دیا جا چکا۔ مذہب نے یا انسانوں نے؟ تو انسان پہلے بھی انسانی کے مذہب نے کب کہا تھا کہ جا کے لوگوں پر اپنی حکومت قائم کرو؟ پہلے بھی لوگ ہی اٹھتے تھے جا کے، چڑھ دوڑتے تھے۔ یعنی بابر جو ہے وہ مذہبی پروانہ لے کے آیا تھا ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے۔ خلفائے راشدین تو مذہبی پروانہ لے کے، وہ ایک دوسری بحث ہے، میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون یا ضابطہ وہ ایک اور طریقے سے زیر بحث آنا چاہیے، اور اس کے لیے الگ گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ایسے ہی ہیں۔ بنو امیہ کی حکومت مذہب سے پوچھ کر نہیں قائم ہوئی تھی، بنو عباس کی بھی نہیں قائم ہوئی تھی، آپ اندلس میں بھی اس مذہب سے پوچھ کر نہیں گئے تھے۔ عثمانی ترکوں نے بھی اپنی حکومت، یعنی ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو آپ مذہب سے ثابت کر سکتے ہیں؟ ایک خاندان کی حکومت قائم کی جائے وہاں مذہب کو کچھ نہیں ہوتا، ایک پوری کی پوری قوم کے اوپر کوئی چیز مسلط کر دی جائے اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو بھائی مذہب کے احکام مذہب کو ماننے والوں کے لیے ہے، میرے لیے ہے، میں ان احکام کو مانوں گا۔ اگر بہت بڑی اکثریت کسی جگہ موجود ہے تو ظاہر ہے کہ مذہب کا فروغ ہوگا، مذہب کا شیوع ہوگا، مذہب سے محبت کا اظہار بھی ہوگا، کیونکہ اگر آپ ایک تہذیب اور ایک ثقافت کے اظہار کا موقع دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو مذہب کے اظہار کا ہی موقع دیں گے۔ لیکن جس وقت آپ ایک قومی ریاست میں قانون سازی کرنے بیٹھے ہیں تو قانون سازی کی بنیاد کیا ہوگی؟ وہی معروف اور منکر، اسی پر پولیس بنے گی، اسی پر فوج اقدام کرے گی، ہر چیز ایسے ہی ہوگی۔ آپ ایک ایک حکم کو لے کے دیکھ لیں، مسلمہ اخلاقیات۔ اچھا اس معاملے میں کہاں استثناء موجود ہے؟ جن ریاستوں کو آپ سیکولر کہتے ہیں ان میں بھی یہی بحث ہوتی ہے۔
یعنی ریاست کے قانون کی، ریاست کا قانون کیا، میرے اور آپ کے تمام تعلقات کی بنیاد اخلاقی اصول ہے، لیکن وہ کون سے اخلاقی اصول ہیں؟ کسی مذہب کا خاص حکم نہیں، عالمگیر اخلاقیات. اس پہ بحث ہوگی. اطلاقی معاملات میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اختلاف ہوگا تو اسی کے لیے تو ہم نے جمہوریت کے اصول کو مانا ہے کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. اچھا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے بالکل صحیح فیصلہ ہوگا، بعض اوقات اکثریت غلط رائے قائم کر لیتی ہے. میں اور عرفان صاحب آپ سے حق مانگتے ہیں کہ ہم وہاں بحث کریں گے، لوگوں کو قائل کریں گے، نقطہ نظر کو تبدیل کریں گے. آپ مذہبی احکام کی مثال لے لیں. پاکستان میں اس وقت بعض ایسے مذہبی احکام نافذ کیے گئے ہیں جن سے پہلے دن سے میں اختلاف کر رہا ہوں. میں نے اس کے اوپر لکھا ہے، میں نے پبلک میڈیا پہ اس پہ تنقید کی ہے. میں آج بھی ان میں بہت سے قوانین کو بے بنیاد قرار دیتا ہوں، یہ اپنا حق مانگتا ہوں. لیکن چونکہ اکثریت نے وہ قانون بنا دیا ہے، اس لیے اگر میں بھی خدا نخواستہ ان میں سے کسی جرم کا ارتکاب کروں گا تو میری پیٹھ پر بھی تازیانہ برس جائے گا. تو میں تو اس اصول کو مانتا ہوں. میں نے تو اعلان کر رکھا ہوا ہے کہ جس طریقے سے آپ کے 5 مذہبی عقائد ہیں، اسی طرح سیاسی عقائد کا بھی اعلان کرنا چاہیے. تو میں اپنے 4 سیاسی عقائد بیان کرتا ہوں: بنیادی انسانی حقوق، قوموں کا حق خود ارادی، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی. ان پر نو کمپرومائز.